بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نفسیات کی پریکٹس کرتا ہوں۔ علی یوسف ہاسپٹل جو ہے وہ ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد کے بالکل سامنے واقع ہے۔ میں روزانہ کی طرح آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، اور اس کے بہت زیادہ مریض ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس آنے سے پہلے بہت سارے لوگوں سے ہو کر ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ تو جو موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنسیات، یعنی سیکشول پرابلمس۔ انسانوں میں قدرت نے باقی جانداروں کی طرح جنسی عمل ایک بایولوجیکل، ایک نیچرل، ایک قدرتی چیز کی طرح پیدا کیا ہے۔ اس کا مقصد نسل آگے جانا، یعنی ریپروڈکشن، اور یہ زندگی کا ایک روٹین کا ایک نارمل پروسیس ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے ہم کہیں کہ یہ ایک خفیہ یا کوئی شرمندگی والی کوئی بات ہے، یا یہ ایک پوشیدہ اور ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ جنسیات کے مریض بہت سارے ڈاکٹرز اور لوگوں کے پاس ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ جنسیات کی پرابلمز جو ہیں وہ جسمانی بھی ہوتی ہیں اور نفسیاتی بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو وہ زیادہ تر نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ مختلف اور ڈاکٹرز کے پاس علاج کے لیے ہم سے پہلے جاتے ہیں۔ یعنی مثلاً میں آپ کو مثال دوں کہ اگر کسی کو جسے ہم کہتے ہیں کہ بیداری نہیں آتی، اس کو اریکشن نہیں ہوتی، تو یہ پیور سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اور اس کے پیچھے آرگینک ریزنز، یعنی جو جسمانی وجوہات ہیں ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے بعد، ان کو یعنی نکال کے ان کو ٹیسٹس کر کے ہم پھر نفسیاتی طور پر علاج کرتے ہیں۔ تو یورولوجیکل، یعنی جو مثانہ اور گردہ کا سسٹم ہے، اس کی وجہ سے بھی جنسیات کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ نیورولوجیکل، یعنی دماغ اور عام مغز کی بیماریوں کی وجہ سے بھی جنسیات کی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ ایسی بیماریاں کہ جن سے جسم پہ اثر ہوتا ہے، جیسے پرانی شوگر، اس سے بھی جنسیات کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ جلد کی بیماریوں کی وجہ سے بھی جنسیات کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو جنسیات مختلف شعبوں میں بٹی ہوئی ایک فیلڈ ہے، اور سائیکیٹرسٹس اس کا جو نفسیاتی سائیڈ ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس فیلڈ کو، اس بیماری کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ غلط طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کو نفسیاتی وجہ سے، یعنی ذہنی وجہ سے اس کو جنسی کوئی پرابلم ہے، وہ بھی یورولوجسٹ کے پاس جاتا ہے، یا وہ بھی سرجن کے پاس چلا جاتا ہے، یا وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ایک جس کو جسمانی پرابلم ہے وہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں چونکہ ریفرل کا سسٹم بہت کمزور ہے، تو اسکن اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجیکل اسپیشلسٹ، یورولوجسٹ، یہ سب لوگ جنسیات کی بیماریوں کو ڈیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ماہر جنسیات کہتے ہیں۔ سیکسولوجی، یعنی جنسی عمل کا نالج جس کا نفسیات سے یا ذہن سے تعلق ہوتا ہے، وہ پیور سائیکیٹرک فیلڈ ہے، اور وہ سائیکیٹرسٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈیل کرے۔ تو ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو وہ مختلف پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، یا ان کے کوئی ایسے ذہنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے جنسی خواہشات یا جنسی عمل میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی ادویات پہ ہوتے ہیں، ذہنی ادویات پہ یا جسمانی ادویات پہ، کہ جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پرانی جسمانی بیماریاں جیسے شوگر ہو گئی، اس طرح کی بیماری ہے، یا ہارٹ اٹیک ہوا ہو، اس طرح کی پرابلمز کے بعد نفسیاتی پرابلم ہو جاتی ہے۔
ہمارے معاشرے میں یہ حکمت کا کام جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایسٹ میں، اس نے جنسیات کو کی فیلڈ میں بہت گڑبڑ پیدا کی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں بہت سارے ایسے خیالات بٹھا دیے گئے ہیں کہ جو ان کے لیے ذہنی پرابلم بن جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو جنسی طور پر بیمار سمجھتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جریان۔ جریان از اوور فلو آف سیمن ڈیورنگ میکچوریشن، کہ جو منی پیدا ہوتی ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں، وہ جتنی مقدار میں پیدا ہوتی ہے، اگر ایک شخص کی سیکشول ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی یا وہ سیکشولی ایکٹیو نہیں ہے، تو پروسٹیٹ کی سیکریشنز جو ہیں، منی یعنی سیمن جو ہے وہ پیشاب کے ساتھ خارج ہوگا۔ یہ ایک نارمل پروسیس ہے، لیکن جریان کو ایک بہت بڑی بیماری کے طور پہ حکیموں نے پیش کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے علاج اور بہت سارے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سائز کو لے کر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو اس کے لیے کسی ایک معیار پہ یعنی ناپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو میرے اندر کوئی کمزوری ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی اور ایسی پرابلم ہے، یعنی ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، یا کوئی اور سائیکیٹرک پرابلم ہے، یا وہ کوئی نشہ آور ادویات کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے بھی اس کو جنسی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جنسی پرابلم صرف ماہر جو اسکن کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ماہر جلد لوگوں کا کام نہیں ہے، یا یہ یورولوجسٹ یعنی گردے کے ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے، یا میڈیکل اسپیشلسٹس کا کام نہیں ہے۔ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کو، یا نیورولوجسٹ یا نیورو سرجنز کا کام نہیں ہے، اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وجہ کیا ہے، ہسٹری لینی پڑتی ہے، اور اگر ہسٹری میں ایسی کوئی ریزن سامنے آتی ہے کہ جو جسمانی بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو میں ایز اے سائیکیٹرسٹ اپنے پیشنٹ کو ریفر کر دیتا ہوں کنسرن فیلڈ کے ڈاکٹر کے پاس، اور ہر سائیکیٹرسٹ ایسا ہی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو کولیگز ہیں مختلف اسپیشلٹی کے لوگ، وہ اپنے ساتھ ماہر جنسیات لکھتے ہیں، اور وہ سائیکولوجیکل ریزنز کے ساتھ بھی جن کو جنسیات کی پرابلم ہوتی ہے اس کو بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی ادویات دے دیتے ہیں کہ جن سے ان کے مسئلہ ذہنی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کو ہارمونز یا ایسی چیزیں دے دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو نان ایگزسٹنگ، جو کہ پہلے نہیں تھی، ایسی جنسی پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ لا علاج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خصوصی اسپیشلٹی ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسپیشلٹی ہے۔ اس سے لوگوں کی زندگی میں بڑی تلخیاں آ جاتی ہیں، اس سے لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، شادیاں بگڑ جاتی ہیں، خاندان بگڑ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ جنسیات کے عمل کے لیے پہلے تو نارمل فزیولوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل پروسیس کیا ہے، جریان اور احتلام، رات کو نیند میں منی کا اخراج ہونا، یا ایک بات بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی کہ جی ایک منی کا قطرہ 100 یا 70 خون کے قطروں سے بنتا ہے۔ یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے تو آپ کو نارمل فنکشنز کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ جب ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نارمل جنسی فنکشن کیا ہے، اور اس میں کیا کیا سٹیپس آتے ہیں، آپ کس عمر میں بلوغت میں جاتے ہیں، کس عمر میں آپ کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں۔ پھر وہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کون کون سی بیماریوں کی وجہ سے آپ کو، نفسیاتی یا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے آپ کو جنسی پرابلم ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو سائیکیٹرک پرابلمز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون کون سی سائیکیٹرک پرابلمز یا میڈیکیشنز یا کوئی اور ایسی ذہنی خلفشار ہو، وہ آپ کو ذہنی
پرابلم کی وجہ سے جنسی پرابلم کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ڈیفائن کرنے کے بعد یعنی ان کو ایک سٹریم لائن کر کے ان کو ایک طریقے سے دیکھ کے ماہر نفسیات آپ کو کچھ بیسک ٹیسٹس بھی لکھتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے، مثلا ہارمونز ٹیسٹ ہونے چاہیے، یوریناری ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کو کرونک انفیکشنز ہوتی ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، شوگر کے ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ ایکسکلوڈ ہو جائے کہ ڈائبٹیز تو نہیں ہے۔ تو اگر مریض نفسیات کی فیلڈ سے متعلق نہیں ہے تو اسے ریفر کر دیتا ہے سائیکیٹرسٹ، اور اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ ٹیسٹ سارے نارمل ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ نفسیاتی پرابلم کی وجہ سے ہے تو اسے پھر ماہر نفسیات یا تو خود ڈیل کرتا ہے یا پھر ایسے کلینکل سائیکالوجسٹ یا سیکسولوجسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں جن کو خصوصی طور پر جنسی امراض کے نفسیاتی وجوہات کو ڈیل کرنے کا نالج ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے ایسے پرابلمز جو انگزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں یا میڈیکیشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ تو سائیکیٹرسٹ خود ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ اسپیشل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو سائیکیٹرسٹ ریفر کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس کو 10 منٹ کی 15 منٹ کی ویڈیو میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بیسک نالج دیا جائے کہ بازار میں جو بیٹھے ہوئے مختلف لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماہر جنسیات کہتے ہیں وہ سب ماہر جنسیات نہیں ہوتے، وہ جنسیات سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جنسیات کی ساری فزیولوجی اور پیتھولوجی یعنی بیماریوں کو وہ نہیں سمجھتے۔ تو نہ تو سائیکیٹرسٹ فلی طور پہ جنسیات کے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص کو سپائنل انجری یا سپائنل کسی بیماری کی وجہ سے یعنی حرام مغز کی بیماری کی وجہ سے جنسیات کی پرابلم ہے تو وہ سائیکیٹرسٹ کا کام نہیں ہے۔ تو نہ تو ماہر نفسیات فلی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، نہ سکن کے ڈاکٹرز اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے علم پہ اور ڈاکٹر کی دیانتداری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیماری جس وجہ سے ہے وہ آپ کو اس کے پاس بھیج دے، نہ کہ وہ خود آپ کا علاج کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیسک انفارمیشن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ حکیموں کی کتابوں، حکیموں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ حکمت ایک بہت زبردست فیلڈ ہے اور جو واقعی جو حکمت کو سمجھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جنسی امراض کن جسمانی اور نفسیاتی امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن یہ جو گلی محلوں اور تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے حکیم ہوتے ہیں وہ صرف ٹوٹکے اور ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو آپ کی موجودہ صحت ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کوئی سیکشول پرابلم ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی پرابلم کس چیز سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا آپ کو شوگر ہے؟ کیا آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے؟ کیا آپ کی کمر میں کوئی چوٹ لگی ہے؟ کیا آپ کو کوئی مثانے کی کوئی بیماری ہے یعنی یورولوجی کی کوئی پرابلم ہے، یا آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں، یا آپ کوئی ادویات استعمال کر رہے ہیں؟ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جنسیات کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کو ٹھیک لگے، اور باقی آگے آپ کی قسمت ہے اور ڈاکٹر کا ایمان ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے نہ رکھے، اور وہ آپ کو اگر اس کی فیلڈ میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پراپر ڈاکٹر کے پاس ریفر کرے، تو اس طرح علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم روٹین میں جتنے بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں موسٹ آف دیم آر بیکاز آف انڈر لائن سائیکولوجیکل پرابلمس، ادویات اور مختلف نفسیاتی بیماریاں جو ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، ان کی وجہ سے جنسیاتی پرابلم ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کو اکارڈنگلی ڈیل کرتے ہیں، ان کو ہم سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو تھیراپیز بھی دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس قسم کا کوئی پیشنٹ ہے یا آپ کے ساتھ خود ایسی پرابلم ہے تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے کس وجہ سے، ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور پھر مناسب ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کروائیں، نہ کہ آپ کسی ایک انسان کو، کسی ایک ڈاکٹر کو، کسی ایک اسپیشلٹی کو پکڑ کے آپ اپنے آپ کو خراب کر لیں۔ تو میری آج کی ویڈیو سے امید ہے
کہ آپ لوگوں کو کچھ بیسک نالج مل گیا ہوگا. آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں ان کا جواب دوں گا. اور امید ہے کہ یہ اس پیچیدہ بات کی کچھ سینس، کچھ ذہن میں کچھ سوچ آپ کے دماغ میں پیدا ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اگر آپ کوئی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے ذہن کا خیال رکھیں، اپنے دل کا خیال رکھیں، اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں، دوستوں، سب کا خیال رکھیں. لوگوں کی مدد کریں. انسانوں کی مدد جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ جس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے. تو اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ کسی ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ.